ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا 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 اللہ اکبر میاں اللہ دا قرآن کیڑا سونا جتھے پڑھیا جائے اللہ دیا رحمتاں برس دیا ہیں جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے ہوتے اللہ دیا رحمتاں برس دیا نے انشاءاللہ اس جگہ تے فرشتے بھی موجود اللہ دی رحمت نال جو اللہ دیا محفلہ دے اندر فرشتے موجود اللہ دی رحمت نال اللہ دے حضور ساڑی رپورٹ پہنچے گی اللہ اکبر اللہ فرمان گے کی ہو رہا سی فلاں جگہ تے جامعہ مسجد سردار خان دے اندر اور فرشتے کہیں گے اللہ ہوتے علماء کرام آئے حضرت مولانا حافظ آصف نذیر محمدی حافظہ اللہ آئے مفتی جماعت آئے شیر ربانی آئے کر دے کی سن اللہ کر دے بس اللہ دا قرآن ہی پڑھ دے سن تحفظ قرآن دے عنوان تے اللہ اکبر کانفرنس دے انعقاد کیتا گیا سی اللہ اکبر فرمایا کی آگ دے سن فرشتے اللہ دے حضور عرض کرنگے آؤ ذرا حاضری لوان واسطے بس میں 2 منٹاں دے اندر انشاءاللہ تہاڈی محبت پیار دا ایک صلہ لینا چاہنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا اللہ اکبر اللہ نے قرآن اندر ماں کی مریم صدیقہ دا ذکر فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام دا ذکر فرمایا اللہ اکبر فرمایا ویکھو زکریا نو جڑا 110 سال عمر اندر بھی میرے کولو ہی منگدا رہیا اللہ اکبر میرے کولو دعاواں کردا رہیا میرے کولو منگدا رہیا سیال کوٹیا اللہ اکبر پریشانی بن جاوے کوئی دکھ آ جاوے کوئی تکلیف آ جاوے اللہ اکبر تے خیران دے دروازیاں تے نہ جایا کر او جی فلانے کول جاؤ تے شفا مل جاندی ہے فلانے دے دربار تے جاؤ تے اولاد مل جاندی ہے فلانے کول جاؤ تے ہو جاندا ہے میاں نانا ادھر ویکھ انبیاء نو جدو ضرورت پیش آئی انبیاء نو جدو کوئی لوڑ پیش آئی اللہ دی سوئے ہر ایک نے صرف اللہ کولو منگیا اللہ ہی کولو منگیا مفتی جی اللہ بھی کولو نہیں منگیا صرف اللہ ہی کولو منگیا ادھر دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر پاک باز پیغمبر سخنے تے لاڈلے پیغمبر ہیرے تے چھندے پیغمبر اللہ اکبر لوڑ پہ گئی خے پتر دی تے اللہ دے حضور ہاتھ چوک لے اللہ اکبر ادھی رات دا وقت ہوئے گا تے فرمانے نے قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك ربی شقیا
اللہ اکبر اللہ میرے بال سفید ہو گئے اللہ اکبر عمر 110 سال نالو زیادہ اللہ فرماندے نے سونیا اس حالت دے اندر اللہ کلو کی منگ دے ہو فرمایا اللہ میں تیرے کلو پتر منگنا اللہ اکبر اللہ میری ضرورت ہے اللہ میں چاہنا میرے بعد کوئی دین دا کام کرن والا باقی رہے اللہ اکبر قال ربی انی وعن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم نکن بدعائک ربی شقیا اللہ میں تیرے کلو دعا کرنا اللہ جونا جاگنا پتر عطا فرما اوہ پیر پیاریو آدم آئے تے منگیا رب کلو ابراہیم آئے تے منگیا رب کلو اسماعیل آئے تے منگیا رب کلو اسحاق آئے تے اللہ کلو منگیا یعقوب آئے تے اللہ کلو منگیا یوسف آئے تے اللہ کلو منگیا یونس آئے تے اللہ کلو منگیا یعقوب آئے تے اللہ کلو منگیا 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء آئے ضرورت پہ گئی تے دروازہ رب دا کھڑکایا ایسے کر کے قاری محمد زبیر پر کیوں نہ کہے گا آتا قل ہو اللہ احد نہ لے اللہ صمد لا شریک من لے قل ہو اللہ احد نہ لے اللہ صمد لا شریک من لے اللہ لم یزل لا یزال نہیں کوئی اس دی مثال لا شریک من لے زکریا تائیں بڑھڑے بارے کون ہے بچڑے عطاندہ کون دیندہ ہے اللہ اکبر یہ دیندہ تے دے وے اللہ رکھو سے تے تو تسلائے جیڑا خردہ پردہ پلائے اللہ اکبر پھر اللہ کلم منگیا کہ اللہ نے کیویں ارشاد فرمایا اللہ اکبر صبح صبح تے دھمی دھمی ویلا اللہ نے آسمانہ تو قرآن بنا چھڑیا فرمایا یا زکریا ذرا ہاتھ چاہ کر کے کہو یا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قرآن حاجت روا مشکل کشا قاری زبیر قاسمی صاحب یا زکریا ذرا ادھر دیکھو ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا اللہ محبتاں قبول فرمائے آمین کہو اللہ آنا جانا قبول فرمائے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قرآن عظمت قرآن ماشاءاللہ آج کے معزز مہمان چیئرمین شیر علی خان صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی اب ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ نے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہار آ گئی محفل دے اندر اللہ پاک تمام احباب دا تشریف لیانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آمین کہہ دے محبت نال اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ یقیناً بہار ہے محفل دے اندر یقیناً جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھے اللہ دی رحمتہ برسدیاں نے اللہ پاک ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے صرف آیت قرآنی ایک سن لو تے دے بعد انشاءاللہ بات ختم کریے اللہ اکبر بس وائی بیٹھ جاؤ جزاک اللہ خیر اللہ پاک ساریاں دی محنتاں کوشاں قبول فرمائے فرمایا یا زکریا او بھائی محبت نال ذرا ادھر دیکھو فرمایا یا زکریا
اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کیڑا سونا۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا، تحفظ قرآن اللہ دی رحمت نال کامیابی دی طرف گامدن ہے۔ اور حضرت شیر ربانی تشریف فرما ہیں، ذرا قرآن دی بہار آ جائے۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرمایا اوہ میرے زکریا، جیڑا بھی ہے کہ میرا زکریا ہے، قیامت تک جیڑا بھی میرے کلو منگے گا میں او دے کے رحمتہ کراں گا، میں او دے اللہ اکبر اس وقت کر کے پیر پیارے ہو، جی کو بھی منگ اللہ کلو منگ، جی کو بھی ہاتھ پہلا اللہ دے سامنے پہلا، جی کو بھی نیا دے جبین جھکے اللہ دے سامنے جھکے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، او کیسا میرا مالک ہے، اللہ تو روز غلطیاں کرنا ہے، اللہ اکبر، اور روز تینوں رزق دینا ہے، تو روز گناہ کرنا ہے اور روز تیرے گناہ تے پردہ پانا ہے۔ باغبان حضرت خطیب ایشیا فرمایا میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا، بات دل میں ہی تھی، خون منگنے والوں بات دل میں ہی تھی، دل میں رکھی اور کام ہو بھی گیا، بات دل میں ہی تھی، دل میں رکھی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون او سیال کوٹیو، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لی، منگیا کر اللہ کو لو، لاج رکھ لی، لاج رکھ لی، لاج رکھ لی، میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، ماشاءاللہ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، روشنی جتنی تیری یاد نے جلائی ہے، باہر ہم دیکھو، روشنی جتنی تیری یاد نے جلائی ہے، ماں خورشید نے بھی چاند تاروں نے بھی مل کر وہ اجالا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، اللہ اکبر۔ آخری بات میرا سلام، اللہ نے آسمانہ تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، او میرے زکریا
زکریا اللہ نے تینوں جیونا جاگنا بچہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر فرمایا منگیا جو ساڑے کلوں ہوئی ایسے تینوں آپ دے مانگے. سبحان اللہ. پھر قاری محمد زبیر کیوں نہ کہے آتا ہے جے دیندہ تے دیوے اللہ ہے. ذرا ہاتھ چاہ کر کے گواہی پا دیو جے دیندہ تے دیوے. آواز نہیں آئی. جے دیندہ تے دیوے اللہ ہے رکھوں سے تے تو تسلا ہے. جڑا خردہ پردہ پلا ہے ہنالک دعا زکریا. سبحان اللہ. بس بھائی باقی انشاءاللہ جمعۃ المبارک دے اندر ماشاءاللہ تشریف لے آؤ. اللہ تہاڈی محبت پیار نو قبول و منظور فرمائے. ہن میں بلا تاخیر ماشاءاللہ مفتی جماعت سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نائب نادم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب تشریف لے آندے نے. آپ احباب دے سامنے صدارتی خطبہ ارشاد فرماندے نے. او دے متصل بعد انشاءاللہ شعر ربانی دا خطاب ہوئے گا. نعرہ تکبیر. آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مفتی جماعت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں اور یہاں قرآن سینوں میں. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرات آج کی یہ با مقصد باوقار پر رونق محفل اور بزم جسے تحفظ قرآن مجید کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے، الحمدللہ جبل استقامت غازی اسلام پر بردہ آگوش ولایت حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب متان اللہ بطول حیات ہی آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں اور جانشین حضرت خطیب ایشیا قاری محمد زبیر قاسمی صاحب بڑے لحن داؤدی میں محبت کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. قاری آصف نذیر محمدی صاحب اپنے انداز میں آپ حضرات کی جولیوں کو کتاب و سنت کے نور سے منور فرما چکے. آج کی اس بزم کے انعقاد کے حوالہ سے برادرم مکرم جناب شان خان صاحب اس مسجد کے مدرس امام، مسجد کے خطیب، مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کے تمام نمازیوں کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت کے فضل سے بہت ہی پیارا محبت والا یہ پروگرام آپ حضرات کی جولیوں کی زینت بن رہا ہے. اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے جناب شیر علی خان صاحب
چیئرمین یوسی تشریف فرما ہے، چودھری محمد شاہد دیڑ صاحب تشریف فرما ہے، جناب ملک فیصل جہانگیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، حافظ اسامہ زبیر سعیدی صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہو اللہ رب العزت سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تحفظ قرآن کے حوالہ سے قاری صاحب نے ذکر کیا، حضرت قاسمی صاحب نے ذکر کیا، ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں اور حضرت شیر ربانی انشاءاللہ خطاب عام فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں ایک آنے والا آیا، عیسائی مذہب سے تعلق ہے، کرسچن کمیونٹی کی نسبت ہے، آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب میں عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے چند دن کے بعد اس کو قرآن مجید کی کتابت پہ مامور کر دیا۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، کہا اس کو لکھ لو۔ آنے والے شخص نے تحریر کر دی، آپ نے سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، کہا اس کو کرتاس پہ رقم کر لو، لکھ دی گئی۔ وقت گزرا، اس کے مذہب کے بڑے بڑے پوپ، پادری، رشتہ دار، خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری، سارے لوگ اس کے ساتھ رابطہ میں کہنے لگے ہو سکے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے، قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کر دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا جس طرح پہلے بیٹا مانتا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسی مذہب پہ واپس آ جا۔ برادری کا پریشر بڑا، یہ بندہ دباؤ برداشت نہ کر سکا، اس کی حرمہ نصیبی، بد نصیبی، مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ صرف یہیں پہ اس کی بد نصیبی کی داستان نہیں رکتی، سرور کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی پہ تان و تشریح کے تیر برساتا ہے، قرآن مجید کے حوالہ سے بد زبانی اور بد کلامی کرتا ہے، جگہ جگہ کہتا پھرتا ہے قرآن مجید آسمانی کتاب نہیں، الہامی کتاب نہیں، یہ تو میں نے آیات لکھی، میں نے صورتیں لکھی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کو میری لکھی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات ان بطش ربک لشدید، قرآن مجید کی توہین کرنے والا، قرآن مجید کی اہانت کرنے والا، قرآن مجید کے حوالہ سے شکوک و شبہات پیدا کرنے والا یہ بدبخت اپنا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، یہ مرتد مر گیا، جہنم حاصل ہو گیا۔ اس کو عیسائی آئے مدینہ سے باہر، اپنے قبرستان میں جا کے قبر کھودی، اپنے مذہب کی روایات کے مطابق اس کو دفن کر دیا۔ حضرات سنیے قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صاحب قرآن کی شان اور مقام کیا ہے۔ اس کو دفن کیا، عیسائی چلے گئے، رات گزری، صبح کا سورج طلوع ہوا، اس کی قبر شک ہو چکی ہے، قبر پھٹ چکی ہے اور اس کی لاش قبر کے کنارے پڑی ہے۔ مدینہ کے کتے اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں، تعفن ہے، بدبو ہے۔ کسی نے جا کے عیسائی پوپ پادریوں کو بتایا کہ تمہارا مذہبی پیشوا جس کو کل تم نے دفن کیا تھا، اس کی لاش مدینہ کے قبرستان میں کتے نوچ رہے ہیں، گدھ نوچ رہے ہیں۔ عیسائی آئے، اکٹھے ہو کے سوچ و بچار کرنے لگے،
مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ کوئی قبرستان میں آیا نہیں، گیا نہیں، رات کی تاریکی میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے اس نے اسلام قبول کیا تھا، پھر اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہوا، قرآن مجید کی توہین کی۔ ہو سکتا ہے سرور کائنات کے اصحاب نے اس کی قبر کو کھولا ہو، اس کی میت کو، نعش کو نکال کے اس کی توہین کرنے کی غرض سے یہ سارا معاملہ کیا ہو۔ حضرات عیسائیوں نے اور گہری قبر کھودی، دوبارہ اس کو دفن کیا۔ رات کو اسلحہ لے کر، تیر و تفنگ لے کر نوجوان کھڑے ہو گئے، پہرا دے رہے ہیں۔ اس کی قبر پہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ حضرات دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، اس کی قبر پھر شک ہو چکی ہے، پھٹ چکی ہے، اور اس کی لاش قبر کے کنارے گدھ اور کتے اس کو نوچ رہے ہیں۔ تعفن اور بدبو، سارا ماحول تعفن زدہ ہے۔ سارے عیسائی سر جوڑ کے بیٹھے، کہنے لگے اور گہری قبر کھودی جائے، دفن کیا جائے۔ حضرات تیسری مرتبہ کیا، تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا، پھر وہی کیفیت، پوپ آئے، پادری آئے، مذہبی پیشوا آئے۔ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ سارے سر جوڑ کے بیٹھے اور کہنے لگے اس نے محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترنے والے قرآن کی توہین کی تھی، اس نے صاحب قرآن کے بارے میں بد کلامی کی تھی۔ یہ رب کے سچے رسول ہیں، رب کی سچی کتاب، الہامی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید کا اور صاحب قرآن کا گستاخ ہوتا ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے زمین کی مٹی اس کی لاش کو بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، زمین کی مٹی اس بدبخت کو قبول نہیں فرماتی جو قرآن مجید کا گستاخ ہو، صاحب قرآن کا گستاخ ہو۔ اور جناب شان خان صاحب، شیر علی خان صاحب، برادران مکرم، سیالکوٹ کے بزرگوں بھائیوں، قرآن مجید کے تحفظ کے لیے سیالکوٹ کی خدمات بڑی نمایاں ہیں۔ یہ آپ کا علامہ اقبال کالج، عبدالحق قادری، بہت بڑا عیسائیت کا مذہبی پیشوا، حضرات پورے بر صغیر میں اس کے چرچے ہیں۔ کہنے لگا قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تحریف شدہ ہے، جو بدل چکی ہے۔ ہماری انجیل اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس ٹاپک پہ، اس عنوان پہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ تمام مسلمان مکاتب فکر کے علماء اکرام اس سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ حضرات سارے مناظرین، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، حضرات 7 دن اور 7 راتیں گزر گئیں۔ علامہ اقبال کالج کی گراؤنڈ، ایک طرف کرسچن پادری ہیں، دوسری طرف مسلمان علماء کرام ہیں۔ امام الاشر، زیغم اسلام، حضرت علامہ حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ کہا لوگوں خاموشی اختیار کیجئے، 5 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا تحریف شدہ کتاب کون سی ہے، انجیل ہے یا رب کا قرآن ہے۔ حضرات یہ اعلان کیا، لوگوں نے تمسخر اڑانا اور ہنسنا شروع کیا۔ 7 دن گزر گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی 5 منٹ میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ مولانا کھڑے ہوئے، فرمایا میں انجیل کی 10 آیات پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ انجیل کی 10 آیات کو پڑھا، توڑ مڑوڑ کے پڑھا، آگے پیچھے کر کے پڑھا، جان بوجھ کے غلط پڑھا، اس کو عیسائیوں کے سامنے تلاوت کر دیا اور فرمایا بتاؤ میں نے انجیل کی 10 آیات درست پڑھی ہیں یا غلط پڑھی؟ سارے عیسائی، بڑے بڑے پادری، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، نہ اس دور میں کوئی انجیل کا حافظ تھا، نہ آج کوئی انجیل کا حافظ موجود ہے۔ سب کہتے ہیں مولانا آپ نے کمال کر دی، ہم سمجھتے تھے آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ تو انجیل کے بھی حافظ ہیں، ہم عقیدت کا سلام عرض کرتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا سنو،
اب میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھنے لگا ہوں. پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد. ادھر سے نوجوان کھڑا ہوا، ادھر سے بابا جی کھڑے ہوئے، سارا مجمع کھڑا ہو گیا. مولانا واحد نہیں احد ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. بھلا واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے. مولانا فرمانے لگے سن لو، میں نے ایک معنی والا لفظ احد کی جگہ پہ واحد پڑھا، ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو گیا. مولانا واحد نہیں، رب نے آسمان سے احد نازل کیا ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی زیر کو زبر نہیں کیا جا سکتا، جس کی شد کو مد نہیں کیا جا سکتا، جس کے نقطہ کو اللہ رب العزت کے فضل سے نہ آج تک کوئی بدل سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی تبدیل کر سکے گا. اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. قرآن مجید کے تحفظ کے حوالہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیالکوٹ کے امام الاشر مولانا سیالکوٹی سے کام لیا. تو آئیے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے خاندان کنبہ قبیلہ کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت، ناتا، رشتہ مضبوط کیجئے. اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیجئے. رب خیر کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکات کا نزول فرما دیں گے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے روز صاحب قرآن کی شفاعت کا حقدار بنا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کتاب خدا قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناطہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے.